اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابھی ٹھیک رکھا ہوا ہے، صحت مند بنے ہوئے ہیں نا، کوئی خاص بیماری نہیں لگی ہے۔ اللہ سے جب بھی کچھ مانگو نا تو اس سے دولت مانگنے کے بجائے صحت و تندرستی مانگا کرو۔ لوگ رو رو کے دولت مانگتے ہیں اللہ سے رو رو کے صحت اور تندرستی مانگو، تاکہ تمہارے پیسے جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے اس پر خرچ نہ ہو، علاج پہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ بزرگوں نے کہا ہے نا، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو گردہ، دل، جگر، پتا، مثانہ، چرم روگ، کینسر، برین ٹیومر، بون کینسر، بلڈ کینسر، منہ کا کینسر، جوڑوں کا مرض، سب میں مبتلا ہے۔ کروڑوں روپے لے کے بھاگے پھر رہے ہیں، بھاگے، کوئی علاج ڈھنگ کا کروا دے، کوئی ڈاکٹر بتاؤ، اسپیشلسٹ بتاؤ، ہمیں ٹھیک کر دے، ہمارا مرض ٹھیک کر دے، ہمارا یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ کروڑوں روپے لے کے بھاگ رہے ہیں لوگ، اور کروڑوں دینے کے بعد بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں خرچہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ ارے یار رات میں انتقال ہو گیا، ارے پیسہ بہت خرچ کیا۔ اگر مریض ٹھیک ہو گیا ہوتا تو پیسہ جانے کا غم نہیں تھا، لیکن اب تو دوہرا غم آ گیا ہے، نہ مریض بچا، نہ مرض بچا، نہ پیسہ بچا، سب گیا چولہے باڑ میں۔ گیا کہ نہیں گیا؟ تو اللہ سے جب بھی مانگو نا، صحت و تندرستی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگا کرو۔ ہمیں کھلاتا پلاتا تو وہ ہے ہی، اس کی ذمہ داری ہے، وہ رب ہے، رب، اسی لیے اسے رب کہتے ہیں کہ وہ پالتا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم تھوڑی پالتے اپنے بچوں کو۔ اس نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پالنے کی ذمہ داری رب کی ہے، ہماری تھوڑی ہے یار۔ ہم کیوں مرے جا رہے ہیں پیسوں اور روپیوں کے پیچھے؟ ہمیں تو خدا سے تندرستی، صحت و عافیت مانگنی چاہیے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ورنہ یہ کروڑوں روپے لے کے جو گھوم رہے نا بیٹے، ڈاکٹر، کبھی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے اسپتالوں میں، تو ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات کا شرف ہوتا ہے حاصل کہ ان کے حالت زار کو سننے کے بعد دل کرتا ہے ایک لمبی کتاب لکھی جائے ان کی زندگی پر۔ کوئی 20 سال سے ڈاکٹر کے چکر لگا رہا ہے، کوئی 25 سال سے لگا رہا ہے، مگر پھر بھی مریض گھلتا جا رہا ہے، مرنے کی کگار پہ پہنچ چکا، گھر بک گیا، دکان بک گئی، گہنے زیور بک گئے، کچھ نہیں بچا بندے کے پاس، قرضہ لے لے کے بندہ علاج کروا رہا ہے۔ کیا سنتے نہیں ہو کتنی بار یہاں لوگ آتے ہیں، پوری فائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارا باپ بیمار ہے، ہماری اولاد بیمار ہے، ابھی کل ہی شاید اعلان کیا کسی نے اثر میں، سب ختم ہو گیا ہے، آپ اللہ کے واسطے کچھ چندہ کیجئے، مدد کیجئے، ہمیں علاج کروانا اپنے ماں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ نہیں سنتے ہو؟ سب بک گیا۔ تو اللہ سے خیر و عافیت کی دعا مانگو، اللہ ٹھیک رکھنا، جب تک رکھنا، صحت و عافیت کے ساتھ رکھنا، اور جب موت آئے تو تیرے نبی کے دین پہ آنی چاہیے، بس یہ دعا مانگتے رہو اللہ سے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پالنا تو اسے ہے ہی یار، وہ کس کو نہیں پالتا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، اور زرتشتیوں کو، ادھرمیوں کو، اور لاکھوں کروڑوں خدا ماننے والوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، دیمکوں کو، کاکروچ کو۔ ابھی بارش میں کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں نا، اتنے چھوٹے چھوٹے، ان کے رخ زیبا کی زیارت نہیں فرما سکتے جب تک آپ دوربین سے نہ دیکھیں۔ کتنا موٹا منہ چھوٹا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ان کی ہیں، ایسا لگتا ہے یہ سرسوں کا دانہ جو ہے نا، اس سے بھی چھوٹا وجود رکھنے والا اللہ نے کیا پیدا کر دیا اس کو۔ مگر میاں
یہ اس کی ہی شان ہے، وہی جانتا ہے اس نے کس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ہاں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہمارے بھیجے میں آئے چاہے نہ آئے۔ اللہ جانتا ان نے کسی کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے نا۔ ایک سے ایک کیڑے بھی زیارت فرمائیے نا، آپ بتی جلا کے بیٹھ جائیں، دیکھیے نا کتنے تشریف لاتے ہیں، کیسے کیسے چھوٹے موٹے، ٹانگ والے، بغیر ٹانگ والے، زیارت ہو جائے گی۔ اللہ نے کتنے 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کری ہیں تھا، تو کروڑوں روپے لے کر کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غریب تو ہیں مگر ایسی کسی بیماری میں مبتلا نہیں۔ اسٹیشن پہ کبھی کبھی جانا تو ہوتا ہی، چلتے رہتے ہیں نا ہم، ہمارا کام ہی چلتے رہنا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ فجر میں کبھی گئے نا، اوہو کتنے لوگ تھے بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی اس لیے بھاگ رہا کہ توند کی چربی کم ہو جائے، اور کوئی روز کھا رہا ہے پستہ بادام کاجو کی موٹے ہو جائے۔ ارے ہے کہ نہیں ایسا ہے؟ ہاں، کوئی 7 کلومیٹر دوڑا ہے، کوئی 8 کلومیٹر دوڑا ہے، بڑے لوگ بھاگ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ اس پلیٹ فارم پہ، وہاں سے لے کے وہاں تک چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ جی تھوڑا ہاں تھوڑی چربی بڑھ گئی۔ ہم بھی ابھی کچھ دن سے پرہیزگار ہو گئے ہیں۔ ہم نے چیک کروایا تو اس نے کہا آپ شوگر کے بارڈر کے قریب تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل بیک سائڈ میں جانے والے ہم بھی۔ آج کے بعد چائے بند، مٹھائی بند، چاول بند، آلو بند، سب بند۔ ایسا بند کیا کہ باجا بجا دیا میں نے چائے وائے کا۔ ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ ابھی دل کتنا کرتا ہے، ارے برفی دیکھنے کے بعد، گلاب جامن دیکھنے کے بعد، کاجو، قسم خدا کے جی کرتا 4-5 ایک ساتھ کھاؤں۔ ادھر ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اتنا خالی پیٹ اتنا تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد اتنا تھا، تو یہ لیول کیسے کم ہو؟ بولو ایسا لگتا کہ نہیں لگتا ہے آپ کو؟ شوگر کے پیشنٹ کو جب وہ مٹھائی دیکھتا ہوگا تو اندر سے اس کا دل کتنا اس کو ٹوٹتا ہوگا، مردود تو کیوں بیمار پڑ گیا، تیرا شوگر کیوں بڑھ گیا ہے؟ ہماری لذت تو نے ختم کر دی ہے۔ ابھی میں تھوڑی پھیکی چائے پیتا ہوں، مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جا رہا ہوں، علاج کر کے آؤں گا مدینے سے۔ ہاں جا رہا ہوں، علاج انہی کو کرنا ہے۔ شفائے کامل کی جو بارگاہ ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے غبار المدینۃ شفاء من کل داء، میرے مدینے کے شہر کا اڑنے والا گرد و غبار ہر مرض کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، میرے شہر کی مٹی کسی بھی مریض کو تھوک لگا کے کھلا دی جائے اللہ شفا دے دے گا اسے۔ میرے شہر محترم مدینے کی عجبہ کھجوریں جو 7 دن لگاتار 7 کھا لے، زندگی میں کبھی اسے اٹیک نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ 6 تاریخ کی شام میں ہم بھی اپنے گروپ کے ساتھ نکلیں گے شہر جے پور، اور 7 کی ارلی مارننگ 4:30 ہماری فلائٹ ہے۔ 20 دن کا یہ ہمارا سفر رہے گا عمرہ کا، 7-8 دن مکے میں، 12-13 دن شہر رسول میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب سب کے نام تو مجھے یاد نہیں رہیں گے کہ سب کا سلام نام لے کے پیش کروں۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ پیش خبیر کیا اسے حاجت خبر کی ہے۔ پہلا مصرع میں خود ہی بھول گیا، اللہ کے کرم دیکھیے۔ کسی کا نام ہم لیں چاہے نہ لیں، وہ تو جانتے ہیں نا کس نے سلام بھجوایا ہے۔ سرکار جانتے ہیں کہ کس نے ہمیں سلام کہاں سے بھیجا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے نا تو ہم تو دیر میں پہنچیں گے، فرشتے ہم سے بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی ہے نا، فلاں جگہ کا رہنے والا، اس کے باپ کا یہ نام، اس کے قبیلے اور خاندان کا یہ نام، اس نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، ہم سے پہلے پہنچ جائے گا۔ تو ہم آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے، اور خاص کر اس شہر کی اللہ
اس شہر کے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ 26 سال سے لڑ رہا ہوں آپ سے میں، کتنے سال سے؟ 26 سال، اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک لڑتا رہوں گا آپ سے، میرا کام یہی ہے۔ جانا ہوتا تو اب تک چلے گئے ہوتے، مگر خواجہ نے بلایا ہے، وہ بھیجیں گے تب جائیں گے کہیں پر۔ ایک بار وہ ہوا تھا نا 2005 میں شاید، جو اٹیک پھٹیک کا معاملہ آیا تھا، 7 دن ہم بھی ایڈمٹ تھے لگن شاہ میں، اور جانچ پرکریا صاحب نے یہاں لگا کے یہاں لگا کے یہاں لگا کے، تھوڑی سی ریلیف ملی تو جے پور تشریف لے گئے ایسکارٹ میں۔ جب گئے ڈاکٹر کے کمرے میں، ہاں اس وقت کی کمیٹی کے ذمہ دار بھی لوگ موجود تھے، تو ڈاکٹر نے چیک کیا، ارے ہلنا مت آپ، بڑا خطرناک اٹیک آیا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ اچھا یہاں تک آ کیسے گئے؟ ہم نے کہا اللہ لے کے آیا، یہی جواب تھا میرا، اللہ لے کے آیا۔ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا۔ میں نے کہا مجھے کچھ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ تک ڈراتا رہا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا سن لو یار ڈاکٹر صاحب، ہم تو اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کسی مرض سے ایسا کچھ ہو جائے گا، اللہ جب موت لکھا ہوگا تو مر جائیں گے۔ اس نے سمجھا بھی کوئی بدماش مولوی دکھتا ہے، اس کی عقل میں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک فیصلہ نہیں کرتے ہیں یہ دوا لیتے رہنا۔ اس کی پرچی ایسے میں نے مروڑ کے اس کے ڈبے میں ڈال دی۔ میں سیدھے لوگوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچا خواجہ کے چوکٹ پہ، اور یہی میں نے کہا تھا، اسی لیے راجستھان بلایا تھا، کچھ نہیں کرواؤں گا، سن لیجئے، کچھ بھی نہیں کرواؤں گا، کچھ بھی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اب تک 2022 تک خیریت سے ہوں، خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ لوگ دل کے مریض کو ارے زور سے مت بولیے گا، میں کتنا چلاتا ہوں۔ 1 گھنٹہ جب جلسوں میں جاتا ہوں، کہیں کہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک چلاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں، اللہ نے کچھ نہیں کیا ہمارا۔ تو پہلی بات تو یہ دھیان رکھیں، موت سے پہلے موت نہیں آنے والی ہے، اور جب اس سمے آ جائے گا تو کسی کا باپ اور ڈاکٹر کا آپریشن اور ٹیبلٹ کسی مریض کو روک نہیں سکتا مرنے سے۔ اس لیے ٹھیک ٹھاک زندگی گزارو، خیریت کے ساتھ رہو، انسانیت کے ساتھ رہو، کسی پہ ظلم مت کرو، لوگوں کا حق پہچانو، لوگوں کا حق اسے دو جس کا حق آتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو، اور جن غریبوں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، بزنس اپنا کرتے ہو، غریبوں کا بزنس تباہ کر دیا ہے، انسانیت کے ساتھ ان کا پیسہ پہلے ہی فرصت میں دے کر کے ان سے معافیاں مانگ لو جن کے گھر تم نے تباہ کیے ہیں، دولت مندو، ورنہ حساب تمہاری نسلیں نہیں دے پائیں گی اس غریب کے پیسوں کا۔ اگر میرے پرسنل زندگی سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کی میں معذرت طلب کرتا ہوں، دین کے حوالے سے جو میں بولتا ہوں اس کی معافی کسی کے باپ سے نہیں مانگتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے نا یار۔ زندہ صحبت باقی، اللہ سلامت رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق